تخلیق کے بارے میں بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو مذہب، سب سے پرانا مذہب تھا اہل کتاب کا، یہودیوں کا، اس کے بارے میں سارا بتا دیا۔ اور وہ 10 رکوع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ان کے اہل کتاب کے بارے میں بتائے کہ دیکھیے اہل کتاب یہ کرتے تھے، یہ چیزیں کی تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے تھے، تو اب تم وہ نہ کرنا۔ اب دیکھیے پہلے اس بارے میں 3 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ بے شک میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت دی تھی۔ 3 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پکارا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اتنی فضیلت دی تھی، آخر کون سی ریزن تھی جس کی وجہ سے وہ امامت کا جو ان کو رتبہ دیا تھا وہ اب امت مسلمان کو مل رہا ہے۔ تو یہ ساری حجت تمام کرنے کے بعد پھر 2 رکوع جو آخری تھے اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے مکہ میں اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کے آئے تھے، پھر کس طرح سے انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ ہر نبی کی جو سمت تھی، ہر نبی کی عبادت کا جو طریقہ تھا، جس طرف وہ عبادت کرتے تھے، رخ کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ تھا۔ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ ساری دنیا میں پانی آ گیا تھا، اسی طرح سے خانہ کعبہ بھی جو، یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا تھا جیسے، تو بنیادیں اس کی تھی، یا وہ پانی میں بہہ گیا تھا، ایدر وے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کا نشان نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا اور انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ تب سے سارے نبی جو تھے وہ اسی کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے آلموسٹ، اگر آپ کہیں کہ 1000 سے 1300 سال کا فرق آتا ہے، کہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا، اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے جو اہل کتاب تھے انہوں نے اپنا کعبہ جو ہے وہ بیت المقدس بنا لیا تھا، اور تب سے یہود جو تھے وہ اس کی طرف عبادت کرتے تھے منہ کر کے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ آئے تھے تو پھر کرسچن بھی اسی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیے مکہ میں تھے، مکہ میں کیا تھا کہ اگر اس کے شمال کی جانب نماز پڑھتے، منہ کر کے نماز پڑھے نا، تو شمال میں یہ دیکھیے آپ، یہ خانہ کعبہ ہے جیسے، اور یہاں پہ آ کے مدینہ آتا ہے، اور مدینہ کے بعد اگر چلتے جاؤ تو پھر شام آ جاتی ہے اور وہاں پہ بیت المقدس آ جاتا ہے۔ تو یہاں سے اگر نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کی طرف بھی ان کا رخ ہو جاتا ہے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا۔ تو 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس کو استقبال کعبہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ دونوں استقبال قبلہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف ان کا رخ ہو جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اسی طرح سے نماز پڑھی تھی۔ اب کیا ہوا جب مدینہ میں آتے ہیں نا، تو اب دیکھیے یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، اور اس کے آگے جاؤ تو بیت المقدس ہے۔ اب جب وہ مدینہ میں آتے ہیں تو اب اس سائڈ پہ اگر منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس کے، تو یہاں پہ پیچھا ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو آسمان کی طرف ان کی نگاہ جاتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کعبہ کو دوبارہ سے وہ رخ اس کا ہم مسلمانوں کا اس طرف پھیر دے۔ اب یہاں پہ سیکھنے کی یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ 16 مہینے، کہتے ہیں کہ 16 سے 17 مہینے کا ٹائم آتا ہے جو ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے، بار بار وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتا بھی رہے ہیں۔ تو اتنے دن میں یہ نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا کہ یا رب العالمین کعبہ ہمارا رخ بدل دیجئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ 16 سے 17 مہینے لگے، اور پھر جب حکم آتا ہے تو کیسے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ پورا جو ہم پڑھیں گے نا آج، اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ حکم پہ تعمیل کیسے ہوتی تھی۔ آج آپ دیکھیے ہمیں نہیں پتہ چل رہا، ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں آپ دیکھیے ہماری زندگی میں قرآن فار ایگزامپل ابھی کھل رہا ہے، ہم نے 100 دفعہ یہ قرآن پڑھا ہے لیکن ہمیں سمجھ ابھی آ رہی ہے۔
تو ہم احکامات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیسے عمل کرتے ہیں. آج ہم نے اس چیز کو جج کرنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں، اور اس وقت صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کی تھی. کہ یہاں پہ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سَيَقُول ان قریب کہیں گے، السُّفَهَاءُ بیوقوف لوگ، من الناسی لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ کہ کس چیز نے پھیر دیا، ہم کی ضمیر جاری ہے مسلمان کی طرف، ان کو، ان قبلاتہم ان کے قبلے کی طرف سے، التی وہ کانو تھے، علیہا جس پر. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، ابھی حکم نہیں آیا لیکن وحی کے ذریعے پہلے سے ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جب قبلے کی تبدیلی کا آئے گا، حکم آئے گا، تو جو بیوقوف لوگ ہیں جو تم سے کویسچن کریں گے نا، ان کو تم خیال نہ کرنا وہ تو ہے ہی بیوقوف نا، جیسے ایسی والی بات ہم کرتے ہیں کہ وہ بیوقوف لوگ کہیں گے، ان کا کویسچن ہوگا کہ آخر کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا. تو پھر کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کل کہہ دیجئے، یہ امر ہوتا ہے للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق و مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی. یہاں پہ وہ جیسے ہوتا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی بحث کرے، کوئی تم سے اتنا ایسے کویسچن کرے کہ تمہیں لگے کہ میں کیا اس کا جواب دوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ بات لپیٹ لو، فوراً کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، مشرق و مغرب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پہلے یہاں پہ کہتے تھے سجدہ کرو تو اب وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ رخ کر لو، تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو اتباع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے، ہم نے تو اس کی عبادت کرنی ہے، اس کا حکم آ گیا، ہم نے منہ پھیر لیا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یہ ایک وَكَذَلِكَ میں اتنی لمبی ہسٹری ہے یہود کی، کہ اور اسی طرح کس طرح جیسے یہود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو امتاً وسط، امت وسط. امت وسط کہتے ہیں کہ وسیلے کی امت، جو درمیانی امت ہوتی ہے، ایک لنک. جیسے وسط کا بہت میننگز ڈفرینٹ آتے ہیں، لیکن اگر وہ ہر میننگ بھی آپ اس کے ساتھ رکھ لیں گے تو آپ کو اس بات کی بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی کہ آپ ایک لنک لکھ لیں، اس کے ساتھ آپ وسیلہ لکھ لیں، درمیانی، واسطہ، یہ سارے اس کے میننگز میں آتے ہیں. اور ایکچولی ہر کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے. جب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. اور اسی طرح سے بنایا ہم نے تم کو امت وسط، لِتَكُونُوا تاکہ ہو تم شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر، شہیدہ گواہ. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کی امامت جو ہے اس کا تختہ الٹا جا رہا ہے. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ ہر مسلمان کو یہ لکھ کے اپنے گھروں میں لگا دینی چاہیے. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا کیا مقصد ہے، جیسے ہم سورت اس میں پڑھتے ہیں، ہم ہر رات کو سورت ملک پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آتا ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ وہ یہ آزما سکے کہ بہتر عمل تم میں سے کون کرتا ہے. اب وہاں تو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ساری انسانیت کو، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ اب مسلمان جو ہے نا یہ اس کا ہے کہ مسلمان کا مقصد کیا ہے. اب کیا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ایسے نہیں. پہلے دیکھیں اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ منصب عطا کیا تھا امت کا، اور اس کو پورے عالمین پہ فضیلت دی تھی، تو ان کو کوئی کام سونپا تھا نا، ان کا کام بھی یہی تھا، ان کی کتابوں میں بھی یہی تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ اگلی لوگوں تک پہنچانا تھا، لیکن ان کے علماء نے وہ سارا چھپا لیا. اب جب ان سے امامت لی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو دی جا رہی ہے تو ان کا قبلہ بھی چینج ہونا تھا. وہ سارا کچھ جب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امتاً وسط،
उम्मत वसत क्या था कि बीच में लिंक है। तुम अब देखिए, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि पूरी दुनिया, क़यामत का दिन है, फॉर एग्जांपल सारी दुनिया के लोग हैं, काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, मुसलमान भी हैं। और मुसलमान के बारे में इतनी खूबसूरत हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मत मुहम्मदिया जो है ना, वो क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह से दुआ करें कि हमें अपने मनसब की समझ आ जाए, हम वैसे बन जाए कि हम अपनी जॉब जो अल्लाह सुब्हान ताला ने दी है उसको पूरा करने वाले बन जाए। आमीन सुबह आमीन। तो उम्मतन वसतत से यह है कि जो दूसरे लोग भी होंगे, जैसे दूसरे मज़हब के लोग होंगे, तो हम जैसे उम्मत वसत जो है ना, हम वसीला हैं दरमियान में उन लोगों के और अल्लाह सुब्हाना ताला के। अब ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ये जॉब है कि जो मैसेज अल्लाह सुब्हाना ताला का हमारे पास है कुरान की सूरत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की सूरत में, वो हमने दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। देखिए, वो माने या ना माने वो उनका काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते थे ना, वलअल्लका बाक़िउन नफ्सका ला आसारिहिम, कि क्या आप अपने आप को हलकान कर लेंगे, आप छोड़ दें, आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। अब बस ये सोचिए कि हमारा काम क्या है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये पैगाम पहुंचाना है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये, अभी तक तो हमने पैगाम अपने लोगों को नहीं पहुंचा सके, हम अपने बच्चों को पैगाम नहीं दे सके। अभी तो हमें ही नहीं पता कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस मनसब में क्या अता किया है। हम कोई छोटी उम्मत नहीं है, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वजअलनाकुम उम्मतन वसतन, कि तुम एक ऐसी उम्मत हो जो वसीला हो। और हमें ये नहीं है कि अच्छा चलो जी हमें मिल गया, अब हमसे तो नहीं हो सका। लितकूनु शुहदा लन्नास, कि तुम गवाह होगे लोगों पर। और कौन गवाह होगा तुम पर? वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह होंगे। आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैंने ए लोगों, सब लोग जब वहाँ पे जमा थे, कि क्या मैंने तुम्हें अब पैगाम पहुँचा दिया? तो सब ने कहा था कि या रसूलल्लाह, आपने अपना पैगाम पहुँचा दिया। और 3 दफ़ा उनसे पूछा, फिर ऊपर आसमान की तरफ इशारा करके कहा कि या अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपना मनसब पूरा कर दिया। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले क्या था? अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर बीच में जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और उसके बाद जो आते हैं वो नबी जो वक्त के नबी थे, जिनको वो वही आती थी, और वो फिर पैगाम दूसरों तक पहुंचाते थे। उम्मत मुसलमान को अल्हम्दुलिल्लाह उस चेन में एक कड़ी जो है ना, वो हमारी है कि अब हमारा काम, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए ना, हम उनके वारिस हैं। नबी को दिनार और दिरहम छोड़ के नहीं जाते हैं, वो इल्म छोड़ के गए हैं। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया कि उलमा जो है वो, उनकी फजीलत एक आम बंदे पर वो है जो मेरी फजीलत मेरी उम्मत के आम बंदे पर है। कितनी बड़ी रुतबा है उलमा का। ये उलमा कौन है? जो कुरान का इल्म रखते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को समझते हैं, वो इस बात को लेकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम तो वारिस हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम कैसे भूल जाते हैं? देखिए, अगर हमारे पास इतनी बड़ी इमामत की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, एक एक बच्चा मुसलमान, एक एक लड़का, एक एक लड़की, एक एक बीवी, बहन, बेटी, खामन, हर एक एक इंसान को अगर आप देखें ना, हमारी सबको परमानेंट ये जॉब मिली हुई है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि हमने ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है। और क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे गवाह होंगे। वो ये बात देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहेंगे मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। अब एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला नबियों को जमा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने जो मैंने पैगाम दिया था वो पहुंचा दिया क्या? तो सारे नबी कहेंगे कि हमने पहुंचा दिया। और इसमें एक वाक़या बताते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, कि नूह अलैहिस्सलाम को पूछा जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन, मैंने सारा आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि आप उसका गवाह लेके आए। अब शुहदा अलन्नास, देखें
अल्लाह सुब्हान ताला कहेंगे अपना गवाह लेके आए, तो वो उनकी उम्मत से बुलाया जाएगा, उसकी उम्मत से पूछा जाएगा और वो साफ इनकार कर देंगे। और वो ये गवाही जो है ये मुशाहिदे की बना पे नहीं होगी, ये इल्म की बना पे होगी, क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा था। अब देखिए जिनको कुरान की समझ नहीं आएगी वो क्या गवाही देंगे। कुरान को समझना कितना ज़रूरी है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि मैंने अपना एक एक पैगाम इस उम्मत को पहुंचा दिया था। देखिए हम नबी पे गवाही होंगे। तो किस तरह से ये देखिए वो चेन आप देखें ज़रा कैसे अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे समझा रहे हैं। और आगे देखिए वमा और नहीं जालना बनाया हमने अल किबलाता किबला को अलती वो जो कुंता तू था अलैहा जिस पर, कि नहीं बनाया हमने किबले को जिस पर तू था। मीन्स कि वो पहला किबला कौन सा था? बैतुल मक़दस था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि वो किबला हमने नहीं बनाया था, उन्होंने खुद अपने लिए वो किबला चुन लिया था। इल्ला मगर लिनालमा ताकि जान ले मन यत्ताबियु के कौन पैरवी करता है अर रसूलो रसूल की, मिम्मन यन कालिबा और कौन फिर जाने वाला है अला आकिबई ही अपनी एड़ियों से, व इन और बेशक कानत था लकबीरतन बहुत मुश्किल, इल्ला मगर अलल्लज़ीना उन लोगों पर हदल्लाह जिनको हदायत दी अल्लाह ने। वमा कान अल्लाह और नहीं था अल्लाह लियुदिया कि वो ज़ाया करता ईमानुकुम तो ईमानकुम तुम्हारे ईमानों को, इन अल्लाह बेशक अल्लाह बिन नासी लोगों के लिए ला रऊफ़ुर रहीम बहुत ही शफीक और रहम करने वाला है। अब देखिए इसमें अल्लाह सुब्हान ताला हमें क्या सिखा रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो जो किबले पे पहले से अहले किताब जो है वो फॉलो कर रहे थे, वो किबला अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से नहीं था। इल्ला मगर लिनालमा मन यतबिर कि अब जो ये किबला चेंज करने की, अभी किबला चेंज नहीं हुआ, अभी अल्लाह सुब्हान ताला पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी हिकमत क्या है कि वो ये जान ले कि मन यत्तबि रसूला कि कौन रसूल की पैरवी करता है, वह मिम्मन यन कालिबु अला के बही और कौन अपने कदमों पे ही फिर जाता, अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी या ताबी जो पैरवी कहते हैं ना, वो कहते हैं कदम ब कदम चलने को कहते हैं। और ये जो पैरवी हुई थी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह से कुछ नहीं बोला था, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, उनका एक अमल था जिसको देख के सारों ने पैरवी की थी। यहाँ पे एक दूसरी बात ये देखिए कि जब भी अल्लाह सुब्हान ताला, आपको पता है कि दुनिया में हमारे पे आजमाइशें हैं, अल्लाह सुब्हान ताला परखते हैं, देखते हैं कि हमारा ईमान किस लेवल पे। जो लोग मक्का में थे मुसलमान, उन्होंने तो वो अपने इम्तिहान में पूरे उतर चुके हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने तो इतनी सख्तियाँ झेल के भी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद किया था। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं तो मदीना में भी जो पहले मुसलमान हो चुके थे, जिन्होंने बैत कर ली थी, वो लोगों ने भी अपना ईमान जाहिर कर दिया कि जैसे लोग मक्का से मदीना में आए तो उन्होंने अपने घर खोल दिए, अपने कारोबार दे दिए, कि आधा आधा सारा कुछ बांट दिया, तो वो भी अपने टेस्ट में पूरे हो गए। अब ये 15 से 16 महीनों में जो नए मुसलमान हुए थे ना, ये अब उनका टेस्ट था, क्योंकि किबला जो था वो देखें, ये उनके बाप दादा उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। अब बिल्कुल आप ये देख लीजिए कि अभी कोई एक नई बात आप सुनते हैं कि देखो हम ये कर रहे थे ना, तो अभी मैंने ये पढ़ा है कुरान में कि ऐसा नहीं है, या मैंने हदीस में ये पढ़ा है कि ऐसा, फॉर एग्जाम्पल रफ़ा यदैन का है कि या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन होता है कि लो मेरे तो अब्बू भी ये करते थे, मेरे तो दादा इतने नेक थे, तहज्जुद गुजार थे, वो करते थे, क्या उनको नहीं पता? मेरे तो फलां ये करता था, क्या उनको नहीं पता ये ठीक है कि नहीं है? कहते हैं ना, बिल्कुल यही चीज़ थी कि इतने सालों से लोग उसी किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे। तो अब जब किबला बदलने का वक्त आना था तो यही क्वेश्चन आम आदमी के पास आना था, यही उनके दिमाग में आना था कि ये तो हमारे पहले बाजदाद ऐसे कर रहे थे, तो लो अब ये क्या हो गया? और ये हुआ भी, ये बड़ा फितने वाली बात हो गई थी और कुछ लोग मुर्तद भी हुए थे। लेकिन जो पक्के मुसलमान थे अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिएगा कि कैसे वो उन्होंने किबला को चेंज किया था
کہ وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ کون رسول کی پیروی کرے گا، ممن ينقلب اور کون پھر جانے والا ہے علی عقبیہ اپنے ایڑیوں کے بل، وَإِن اور بے شک کانت تھا لَکَبِیرَةً بہت بھاری، الا مگر علی الذین ھدی اللہ مگر ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جن کو ہدایت دی ہوئی تھی اللہ نے۔ دیکھیے یہاں بھی اب بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں چلنا مشکل انہی کو لگتا ہے جن کا دل ابھی جمع نہیں ہوتا، جن کے دل میں ابھی تھوڑی سی کھوٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جو بھاگتے ہیں نا، جو چلتے ہیں بھاگتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں بک گئے ہوتے ہیں، ان کو کچھ مشکل نہیں لگتا۔ لیکن الا علی الذین ھدی اللہ مگر ان کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، وما اور نہیں کانا تھا اللہ لیضیع ایمانکم کہ وہ ضائع کرتا تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب قبلہ چینج ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یہ کویسچن کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کہیں گے یہ پہلے وہ قبلے کی طرف تھے اب یہ قبلے کی طرف ہے، ذرا یہ تو پوچھو ان سے جا کے کہ کیا جو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے تو ان کی قبول ہوں گی کہ نہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی؟ اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دیا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پہ ایمانکم جو ہے نا یہ صلاۃ کے لیے ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو، تمہاری عبادات کو قبول ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت شفیق ہے، بہت رحیم ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ رحیم سے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ سے جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ قیدی آتے ہیں، تو ان میں عورتیں بھی تھیں، تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اپنے بچوں کو آوازیں دے رہی ہے، اس کا بچہ چھوٹا تھا جو گم ہو گیا تھا، تو وہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ اس کا بچہ دور تھوڑا سا، آپ یاد کریں ذرا مدینہ میں جب گرمی کا عالم ہوتا ہے تو اتنی گرمی میں ایون ہیوسٹن میں بھی آپ دیکھیں کہ تپتی ذرا زمین ہوتی ہے نا تو وہ گرم ہو جاتی ہے، تو وہ دور سے دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ بھاگتی ہے اس کی طرف اور بھاگ کے نا فوراً اس کے پاؤں چومتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں گرم زمین پہ لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ پاؤں چومتی ہے، اس کو ساتھ لگاتی ہے اپنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں کہ کیا تم یہ دیکھو، تم اس ماں کو دیکھو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں آگ میں پھینک سکتی ہے؟ دوزخ نہیں، آگ میں پھینک سکتی ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کبھی بھی نہیں، اس کی محبت کوئی بھی ماں نہیں پھینکے گی، پر اس کی محبت کا عالم تو دیکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں دوزخ میں پھینکے گا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سفر جیسے جیسے آگے چلے گا آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو مناتے ہیں، کس طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کر، کیونکہ یہ جو تھوڑی سی زندگی اس دنیا میں امتحان کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں پاس ہو جو کسی طرح سے، وہ جیسے ایک ٹیچر نہیں ہوتا کہ امتحان کے کمرے میں اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرا اتنا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے، یہ پاس ہو جائے کسی طرح سے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا نہیں کر رہا، تو اس کا پورا دل ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے آسانی کے ساتھ نکل جائے تاکہ آخرت میں جنتوں کا حقدار بن جائے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں غلط کام کریں گے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ساری چیزیں دے دیں گے، وہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس امتحان میں کامیابیوں کے ساتھ آگے گزر جائے۔ امتحان اتنے مشکل بھی نہیں آتے ہیں، جب آپ ایک دفعہ بک جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، پھر اللہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبتیں تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، آزمائش اور مصیبت کا فرق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب انسان میں مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے سے ہی جھک جاؤ،
اس سے پہلے کہ مصیبت آ جائے اور پھر جھکو، وہ بڑا مشکل ہے، آنیسٹلی بہت مشکل ہے۔ پہلے سے جھک جاؤ گے تو مصیبتیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں، نکل جاتے ہیں بندے بڑے آرام سے، کیونکہ اس میں بھی ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی اسی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ادھر سکون بھی ڈالتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، تو وہ جب سفر ختم ہوتا ہے نا مصیبت کا، آزمائش کا، تو اس سفر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنے اجر دیتا ہے، اللہ مع الصابرین کے صبر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ جو بھی، اور وہ مشکل نہیں لگتا۔ دیکھنے والوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جو بندہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو وہ اس مشکل میں ہوتا ہے نا، وہ بڑے آرام سے نکل جاتا ہے۔ یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں سمجھ آئے گی ویسے ویسے محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ایک ایک چیز سے، ایک ایک آزمائش سے محبت ہو جاتی ہے، کہ بندے کو ہوتا ہے کہ مجھے یہ آزمائش آئی ہے تو میرا، دیکھیں اگر ہم ایک کلاس میں ہیں تو اگلی کلاس میں جانے کے لیے ہمیں ٹیسٹ تو دینا پڑے گا نا، ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر 9th میں ہیں تو 10th میں ایسے ہی گھس جائیں گے، یہ 10th کے بعد کالج میں ایسے ہی گھس جائیں گے، ہر لیول پہلے سے مشکل ہوگا، ٹیسٹ تو دینا پڑے گا، اس ٹیسٹ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ وہ ٹیسٹ سے پہلے بتا بھی رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، دیکھو اگر تم تھوڑا سا پھسل گئے تو واپس کیسے اس پہ آنا ہے، اور کیسے تم نے اس ٹیسٹ سے آسانی کے ساتھ گزرنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کتاب کو کھولیں گے، جب اس کتاب کو ہم ہدایت کی کتاب سمجھیں گے۔ ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا لی ہے، آف کورس اس میں برکتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے اصل مقصد اس کا جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ یہ راستہ ہے ہمارا جنت میں جانے کا، کہ ہم نے کس طرح سے جنتوں کے راستوں پہ چلنا ہے۔ جب ہمارے پاس نیویگیشن ہی نہیں ہے، ہم سڑک پہ دیکھیں گاڑی چلا رہے ہیں، ہمیں جانا ہے ایک جگہ سے، فار ایگزامپل اے سے بی کی طرف جانا ہے، ہم سوچیں گے کہ گاڑی تو چل رہی ہے خود ہی لے جائے گی، اب ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں، کبھی منزل کی طرف پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ منزل کا پتہ ہونا ضروری ہوگا ہمارے لیے، تبھی تو ہم وہاں جائیں گے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سفر میں ہمیں یہ سارے راستے سمجھ آ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ پارہ ہے نا، یہ سارا امت مسلمہ کے ساتھ خطاب ہے، سارا سپارہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ کیا ڈونٹس ہے، کیا ڈوز ہے، کیا ڈونٹس ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ سپارہ ختم ہونے تک ہم پورے مکمل طور پہ ہم ایسے ہو جائے کہ ہمیں عمل کرنے آسان ہو جائے۔ اب آئیے اصل حکم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، قد بے شک نارا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبہ، تقلبہ کہتے ہیں بار بار اٹھنا، یہ اس کے اندر جو آتا ہے نا لام کے اوپر تشدید ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے شروع میں تا اور پھر تشدید سے بار بار اٹھنا، وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السمائی آسمان کی طرف، یہ بڑا خوبصورت بات لگتی ہے۔ اور پھر اگلا جو جملہ ہے نا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو بلا شبہ ضرور پھیر دیں گے۔ شروع میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے تک یہ دعا کی تھی۔ اب ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج دعا کی، ایک ہفتہ ہو گیا، ایک مہینہ ہو گیا، دعا نہیں پوری ہو رہی۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے کہ 16 سے 17 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے تمہارا چہرہ بار بار اٹھنا آسمان کی طرف۔ تو اتنی محبت سے، جیسے ماں نہیں کہتی کہ اچھا میں نے سن لیا میں کر دوں گی، تو کہہ رہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو بلا شبہ ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، قبلہ ترضاہا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی، تو پھیر لیجیے۔ اب یہ دیکھیں یہ حکم آ گیا، فولی، تو پھیر لیجیے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ جو دیکھیں وجہ کا واحد کے لیے آتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وحیثو، اور جہاں بھی، ما کنتم ہو تم،
فولو، اب یہ ساروں کو حکم دیا جا رہا ہے، فولو تو تم سب پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہو اس کی طرف، کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں تک پہلے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی وحی بھیج دیجئے، ابھی آپ کا پیغام آ جائے۔ دیکھیں یہ نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کر لیا، رائٹ؟ تو وہ انتظار کیا، دل چاہتا تھا اور یہی دعا بھی مانگ رہے تھے، اور ان کو یہ پتہ بھی تھا کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، تو اس لیے وہ بار بار دعا بھی مانگتے تھے، ان کا بڑا دل تھا، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں، 16-17 مہینے انتظار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھیر دیں گے آپ کا چہرہ اس طرف، اس طرف آپ کا قبلہ کر دیں گے جہاں پہ آپ چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنا چہرہ پھیر لیجئے وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، حیث ما کنتم کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، فولو وجوہکم شطرہ، تو پھر صحابہ کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اب تم بھی اپنا چہرہ اس طرف کر لو۔ اب دیکھیے کہ جب یہ حکم آتا ہے، حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں تھے، اور اب وہی آ جاتی ہے، اب یہ ظہر کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، اب 2 فرض پڑھ لیے تو وہی آتی ہے، تو تیسرا بھی کھڑے ہیں، تیسرے فرض میں ہیں ابھی، تو اسی وقت آپ دیکھیے امام کہاں پہ ہوتا ہے، امام سامنے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے آدمی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے عورت کی صف ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا۔ تو اب جب یہ حکم آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنا چہرہ ایسے تھا تو ایسے تو نہیں کریں گے نا، اب پورا، کیونکہ یہاں پہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے ان کے وہ ہے بیت المقدس ہے، تو اب ان کو پورا پھر کے واپس جانا پڑے گا خانہ کعبہ کی طرف، تو نماز کی حالت میں وہ پورا پھرتے ہیں، اور پورے مقتدی بھی ان کے پیچھے پھر رہے ہیں، اور عورتوں کی صف تو سب سے پیچھے تھی، اب وہ واپس وہاں پہ صف پہ جاتے ہیں، تو کس طرح سے خاموشی کے ساتھ لوگوں نے اتباع کی۔ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے جس کی قوت نہیں، آپ دیکھیے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جی میں تو اب نماز کی حالت میں حکم تو آ گیا ہے، ابھی میں اپنی نماز پوری کر لوں، یہ میں بعد میں اگلی نماز سے پڑھوں گا تو انشاءاللہ اس وقت میں اس کی طرف کروں گا، نہیں کیا نا، جس وقت حکم آیا اسی وقت سمینا و اطعنا ہو گیا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لو، وَإِنَّا اور بے شک الَّذِينَ وہ لوگ جو اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب کون سی کتاب تھی؟ یہ توراہ کی بات ہو رہی ہے، لِيَعْلَمُونَ وہ یقیناً وہ سب جانتے ہیں، اَنَّهُ بے شک وہ الحق کو کہ وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب یہ جو کویسچن تم سے کر رہے ہیں نا کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا قبلے سے، ان کی تو کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، وہ اچھے سے یہ بات جانتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے جیسے ہمیں کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا پتہ تورات میں یہ تھا کہ نہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ جس کو اللہ پہ یقین ہے، ہمیں پکا یقین ہے کہ یہ تورات میں ہے۔ کیوں یقین ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات حق بیان کر دی ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ انہ الحق من ربہم کہ یہ ان کے رب کی طرح سے حق ہے، اور جو ان کو کتاب میں دیے گئے تھے وہ اچھے سے یہ جانتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ اور اللہ بِغَافِلٍ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ غافل اما اسے تعملون جو تم کرتے ہو، کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا اور اس کے باوجود اگر تم چھپاتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ قیامت کے دن ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 145 ہم کر رہے ہیں، وَلَئِنْ اور یقیناً اگر آتیتا آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے پاس جو اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، یہ پھر وہی توراہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہے جن کو توراہ دی گئی تھی، بکلی آیات ہر طرح کی نشانی لے آئے،
मा ताबिउ किबलता का, तो वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। आपने वो पढ़ा ना कि या अय्युहल काफिरूना ला अअबुदु मा ताबुदून, ये बिल्कुल अगर वो वाली आयत आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जैक्टली वो तफसीर है बेसिकली इस आयत की, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आप बिकुल्ली आयतिन, हर तरह की निशानी भी ले आएंगे, इन्होंने कोई नहीं मानना आपके किबले की तरफ। वमा अंता, और नहीं थे आप, बिताबिन, पैरवी करने वाले, किबलाता हम, उनके किबले की, वमा बादुहुम, और नहीं थे बाद, बिताबिन, पैरवी करने वाले, किबलाता, किबले की बात के। ये जो है ना वमा बादुहुम बिताबिन किबलाता बाद, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये जो, क्योंकि इनका किबला तो एक ही था, यरूशलेम में था, और ये जो पैरवी कर रहे थे अपने बैतुल मक़दिस की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये जो अहले किताब है ना, ये भी, इनका भी किबला एक नहीं है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में तो उसको बैतुल मक़दिस को फॉलो करते हैं, लेकिन एक जो यहूदी है वो मगरबी हिस्से की तरफ, वेस्ट की तरफ करते हैं, और जो नसरानी हैं जो वो मशरिक की तरफ, ईस्ट की तरफ रुख करते हैं। वो एक ही जगह में एक मशरिक और मगरिब की तरफ अपना रुख करते हैं। अगर तुम इनकी बातों में आ भी जाओगे, अगर तुम इनको खुश भी करना चाहोगे कि ठीक है शायद ये इस तरह से मुसलमान हो जाए, मैं इनकी कोई बात मान लेता हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो तो खुद ही अपने किबले पे एक नहीं है, तुम एक ही ग्रोह को खुश कर सकोगे, दूसरे ने तो फिर भी नहीं मानना। लेकिन अगली आयत आप देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला, इतना मुझे डर लगता है ऐसी आयत पढ़ के, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं वाला इन, गौर से सुनिएगा, वाला इन, और यकीनन अगर, वाला इन तबाता, अगर आपने पैरवी की, अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की, मिम बादी मा जाका, इसके बाद कि आ गया, जा का, आपके पास, मिनल इल्म, इल्म, कौन सा इल्म आया था? वही का इल्म था, कुरान था ना, कुरान पाक आ गया था, इल्म आ गया था। इन्नका, तो बेशक आप, इज़न, तब, लामिन ज़ालिमीन, तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। ये किसको कह रहे हैं? अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, आपको याद है पहले इस बारे में जो हमने पढ़ा था कि अगर आपने उनकी मिल्लत की पैरवी की तो तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितने गुस्से से बात की थी। तो यहाँ पे भी देखिए वही बात, वो मिल्लत की भी वही बात थी ना। अब यहाँ पे भी अहवाहुम, उनकी ख्वाहिशात की, उनके जो उनका ये है कि हमारी ये बात आप मान लें तो हम आपकी ये मान लेंगे, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो हज़रत आयशा उनकी मांग निकाली थी, इसे साइड पे मांग निकाल रही, क्योंकि शुरू से मक्का से वो वैसे ही निकालती थी। तो हुआ क्या कि जब वो मांग निकालने लगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को कहा कि आयशा मेरी मांग मिडल में निकालो। तो उन्होंने कहा कि वो क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि अहले किताब यहाँ पे यहूदी जो हैं वो अपनी मांग साइड पे निकालते हैं, तो मैं उनकी पैरवी, पैरवी नहीं, मैं उनकी तरह से उनको फॉलो नहीं करना चाहता, मैं उनकी तरह से लगना नहीं चाहता। कितनी बड़ी बात है। आज हम देखें कि हम किस किस तरह से अहवाहुम में खुश हैं, कि हम तो सर से पांव तक ही हमें कोई फिक्र नहीं होती कि हम क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पे अभी राइट नो अब हम नए हैं, हमारा सेकंड पारा है। मैं कई दफ़ा कोई ऐसी बात कर जाती हूँ, फिर मैं ये कहती हूँ कि अभी मेरे स्टूडेंट बहुत नए हैं इन चीज़ों के लिए, वो कहीं घबरा ना जाए इन बातों से। लेकिन ऑनेस्टली ये आयतें जो है ना, आप खुद ही इनको पढ़ के देखिए और फिर इस पर तदब्बर कीजिए। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही से समझ आ जाएगी कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अपनी उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करोगे तो फिर तुम जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह अकबर। चलिए जब आगे पढ़ते हैं आयत नंबर 146। अल्लज़ीना, वो लोग जो आतईनाहुमुल किताबा, वो लोग जिनको दी हमने किताब, यारिफूनहु, वो पहचानते थे इसको। किसको पहचानते थे? नंबर 1 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे।
وہ قرآن کو پہچانتے تھے، وہ قبلے کی ڈائریکشن چینج ہونے کی وجہ بھی پہچانتے تھے. تو کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ وہ پہچانتے تھے اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ، یقیناً وہ سب چھپاتے ہیں، الحق کو، حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ سب جانتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھل کھل کے ایک ایک چیز ان کی ظاہر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ دیکھیے وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حق کو جانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو. یہ ایک محاورہ تھا جیسے وہاں پہ مکہ میں عربی لوگ یوز کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا ان کو یقین تھا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ اپنی ضد کی وجہ سے. اور آیا تھا پہلے اس بارے میں، آپ نے پڑھا تھا نا، تو ان کی ضد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، حالانکہ ان کو یہ پتہ تھا یہ سچ ہے. دیکھیے پھر آ جاتا ہے الحق من ربک، کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فلا، پس نہ تکونن، تم ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ پھر دیکھیے کتنا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق، سچی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. ہم کتنی چیزوں پہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت ایسی ہوتی ہے ہمارے لیے تو وہ جو بنی اسرائیل کا بچڑا نہیں ہوتا وہ آیتیں بن جاتی ہیں کہ اس میں یہ کیسے تھا، الہ تھا کہ الہ تھا. وہ مجھے تو لگتا ہے جیسے پردہ جو ہوتا ہے نا 2 گز کے کپڑے کا، اس کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، مان کے بس نہیں دے گے. میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ظلم نہ کیا کرو. اللہ کی آیت کا انکار کرنا بہت بڑی بات ہے. صرف یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم کوشش کر رہے ہیں، رائٹ. یہ نہ کہا کرو کہ یہ آیت یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ آیت تو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھی، آج کے مسلمانوں پہ یہ آیت ہی نہیں آتی ہے. کتنی وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا فَلَا اللہ کا باقی النفس کا لآثارہم، کہا تھا نا سورۃ کاف میں کہ اتنی کہ اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے کہ وہ اتنی بڑی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. حق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. آپ اس میں شک نہ کرنا کہ شاید یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں. وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک جہت ہے، ایک